سیالکوٹ میں ایک برانڈ ہے بابا از بابا، اس کے اندر ارشد طیب، انہوں نے مجھے ٹی سی ایس کروایا، تو مطلب میں نے جب کھولا تو سوٹ تھا، کال پہ بات ہوئی تو کہنے لگے واٹس ایپ بڑی چاہت سے بھیجا آپ نے یہی سوٹ پہن کے تو میڈم کی پیشی پہ جانا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک تو سوٹ بابا از بابا والوں کا ہے وہ بھی بچا لوں، دوسرا اپنی عزت بھی بچا لوں، میں اٹھ کے چل رہی ہوں ساتھ ہی، تو مجھے آرام سے لے کے گئے ہیں، ایک نے ایک بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا، تھوڑا سا سفر طے کیا، تیسرے نے شلوار پکڑ لی، وہ جو لگے ہوئے تھے جنگلے، جب وہ کراس کیا اس کے بعد تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائج۔ نیب کی پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے درجنوں کارکنان گرفتار ہوئے، لیکن ایک کارکن ایسے بھی ہیں جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، نام ہے عبد الرحمان بٹ، اور ان کو ان کے دوست نے اسپیشل تحفہ بھیجا کہ آپ نے یہ سوٹ نیا پہن کر مریم نواز صاحبہ کی پیشی پر جانا ہے۔ یہ وہ سوٹ پہن کر آئے، پھر آگے کیا ہوا انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ بٹ صاحب کیا ہوا؟ تحفہ ملا، نواں سوٹ پہ آگے جانا ہے، آگے کیا ہوا؟ آگے آپ کے سامنے یہی دیکھ لیں، آگے جو بھی ہوا ہے۔ میں تو مطلب گھر سے تیار ہو کے آیا تھا، سیالکوٹ میں ایک برانڈ ہے بابا از بابا، اس کے اندر ارشد طیب، انہوں نے مجھے ٹی سی ایس کروایا، تو مطلب میں نے جب کھولا تو سوٹ تھا، کال پہ بات ہوئی تو کہنے لگے واٹس ایپ بڑی چاہت سے بھیجا آپ نے یہی سوٹ پہن کے تو میڈم کی پیشی پہ جانا ہے۔ میں نے کہا بھائی پیشیوں پہ تو بہت گرمی ہے، پسینہ نکلتا ہے، نکل جاتا ہے انسان کا، تو کہنے لگے نہیں نہیں آپ نے یہی پہن، مطلب ہمیں تو پہلے کی طرح عادت تھی کہ پسینہ ہی جسٹ نکلتا ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوا وہ آپ صاحب نے دیکھا ہی ہے، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کتنی مار پڑی۔ جب آپ کو پکڑا انہوں نے کہاں سے پکڑا، اور پھر جب گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کس طرح سے مارا، کیا بات کہتے تھے اور مارتے تھے؟ جی ہم کھانا کھا رہے تھے، ساتھ میں پولیس افسران ملازم 5-7 بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے، ہم بھی کھا رہے، اس تو وہ پولیس والے نے مجھے کہا بھائی کھا لو، کوئی سبزی پکی ہوئی تھی، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، میں نے 2 والے اس کے ساتھ ہی لیے ہیں، جب 2 والے لیے تو اتنے میں ایک اور ٹیم آ گئی، ایک اور ٹیم آئی، اس نے آتے سار اوے تو بھی اٹھ، یہ سوٹ کے نشان، یہ سالن کے نشان ہے سارے، روٹی اٹھا کے زمین پہ پھینک دی، سالن میرے اوپر ہی گرا دیا، مجھے پکڑ لیا، میں اسی ٹائم عزت سے اٹھ گیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک تو سوٹ بابا از بابا والوں کا ہے وہ بھی بچا لوں، اور دوسرا اپنی عزت بھی بچا لوں، میں اٹھ کے چل رہی ہوں ساتھ ہی، تو مجھے آرام سے لے کے گئے ہیں، ایک نے ایک بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا، تھوڑا سا سفر طے کیا، تیسرے نے شلوار پکڑ لی، وہ جو لگے ہوئے تھے جنگلے، جب وہ کراس کیا اس کے بعد تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں وین کے اندر گھس جاؤں جتنی جلدی ہو، جان چھوٹ جائے، لیکن اتنے میں انہوں نے ڈنڈے بھی برسائے میرے اوپر کافی، جو کہ ایک ڈنڈا مجھے ادھر ہڈی پہ بھی لگا۔ آپ نے تو کوئی پتھر نہیں برسایا تھا نیب کی جانب یا پولیس کی جانب؟ دیکھیے ہمارا پتھروں سے کیا تعلق ہے، اس شہر کو بنایا ہی ہم نے ہے، اپنا گھر کون خراب کرتا ہے، ہم اپنا گھر خراب کریں گے، ہم نے اس شہر میں کام کیے ہیں اور 3 سال بعد آگے بھی ہم نہیں کرنے ہیں، تو اپنا گھر کون خراب کرتا ہے۔ بٹ صاحب بندہ اتنی چاہ سے اتنی لگن کے ساتھ پیشی پہ آئے اور وہی سوٹ نیا پہن کے آئے، اب تو یہ 2-3 دنوں میں سوٹ بھی خراب ہو گیا، پھٹ بھی گیا، اب کیا دوست سے کیا کہیں گے نیا سوٹ بھجوا دیں؟ دیکھیں جی دوست نے بھی بڑی لگن سے بھیجا تھا، اور میرا خیال ہے یہ میڈل ہیں ہمارے جو ہمیں سوٹ کے ذریعے ملے ہیں، پھٹنے کے ذریعے ملے ہیں، اور جو ہمارے کمر پہ ڈنڈے لگے ہیں اور ہڈیاں جو ہماری، یہ سب میڈل ہیں۔ میں آپ فیس بک پہ بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ آئیں اس ریلی میں آئیں، اس پیشی میں آئیں؟ جی بالکل دعوت دینی چاہیے، میں دعوت تو نہیں، میں تو شعور دیتا رہا ہوں کہ آئیں اپنے قائد کی بیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئیں، محسن پاکستان کی بیٹی کے ساتھ آئیں، میں تو کہتا رہا ہوں۔ آپ کے گھر والے یا دوست احباب جب آپ کو اتنا پریشان اور اس طرح سے دیکھیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا نہیں کہ آج کے بعد کسی پیشی پہ نہیں جانا؟ میں بھی وہ کہیں، لیکن میں نے جو چیز فیس کیا نا، جو میں نے دیکھا، مطلب مجھے اپنے بچے بھی یاد آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں جیل میں تھا تو مجھے خواجہ سعد رفیق یاد آیا، مجھے احسن اقبال یاد آیا، مجھے کیپٹن صفدر یاد آیا، مریم نواز یاد آئی، اور اپنے محبوب لیڈر میاں محمد نواز شریف یاد آیا، تو اتنا نہیں محسوس ہوا۔ یہ جو آپ کے نون لیگ کے کارکن کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پتھر پڑتے ہیں، ڈنڈے پڑتے ہیں، یہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ آپ کو تو بڑی درد ہو رہی ہوگی۔ نہیں ہوتے تو یہ میڈل ہی ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ غیر آئینی کام ہے، آپ خود جب کریں تو اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ 126 دن جا کے اسلام آباد بیٹھ جائیں اور پورے اسلام آباد کو یرغ مال بنا لیں، اور جو جی میں آئے وہ کریں، پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ دیں، پی ٹی وی پر حملہ کر دیں اور کہیں جی ہم نے تو فتح کر لیا ہے، اس کے بعد قابل احترام عزت مآب شیخ رشید صاحب کہیں جی نکلو جوانو، جلو جلاؤ، مارو، گھیر لو، آگ لگا دو، تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
تو ہم تو صرف اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں اور پھولوں کی پتیاں ہی پھینکی ہیں اپنے محبوب لیڈر کے اوپر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.